کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں دفتر سے سائٹ پر جاتے ہیں تو شام ہونے لگتی ہے واپسی میں، تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو شافی حضرات لوگ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے آگے ظہر کے لیے رکنا نہیں ہوتا، اور میں صرف ظہر پڑھتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی ظہر ابھی فرض بھی نہیں ہوئی اور آپ لوگ پڑھتے ہو؟ تو وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں ایسا کیا تھا۔ بہرحال میں دونوں ملا کر نہیں پڑھتا اور عصر کا انتظار کرتا ہوں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عصر کے وقت گاڑی پھر سے میری نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ حنفی ہو لیکن ضرورت کے وقت آپ دوسرا مسلک فالو کر سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، حنفی مسلک میں اس طرح ضرورت کے وقت دوسرے مسلک کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے ساتھ سفر میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم کے سامنے ہم ان چیزوں پر بحث کریں۔ اس صورتحال میں میری رہنمائی کریں۔ شافعی حضرات، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں۔ اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ امام حنیفہ کے نزدیک یہاں دو نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا، بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اتنا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا، لہذا ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی۔ اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے۔ اور مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہونے لگا مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یہ آپ کی عام معمول نہیں تھی، حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا۔ ہم نے شافی حضرات کو دیکھا ہے کہ انہوں نے عام معمول بنا لیا اس کا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اہل حدیث حضرات بھی عام معمول بنا لیا کہ جب بھی سفر کرتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نبی کی کا عام معمول نہیں تھا، یہ کبھی کبھار ایسا ہوا۔ اور امام حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ یہ قضا کر کے نہیں ہے، بلکہ دو نمازیں صورتاً دیکھنے میں لگ رہی ہیں کہ بالکل ایک ساتھ ہو رہی ہیں، حقیقت میں ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے۔ دونوں کے دلائل ہیں، جمہور کے پاس بھی دلائل ہیں، امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہیں، تو اس لیے اختلافی مسئلہ بھی، ان دلائل کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور وہ آپ کا مقصد بھی نہیں ان دلائل میں الجھنا۔ تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، پراپر اس پر عمل کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ تو وہاں سب یہی تعویل کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور اپنے وقت پہ پڑھی، اور پھر عصر داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی۔ تو جو تعویل وہ وہاں کرتے ہیں وہی تعویل امام حنیفہ باقی روایت میں بھی کرتے ہیں، اور بہرحال دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو ایسے ہی موقع پہ ایک عام آدمی کا کام ہوتا ہے ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ طنز نہ کرے۔ تو اب آپ اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے عراق میں شافعی مسلک زیادہ ہے اور حنفی بھی بہت ہیں وہاں پہ، لیکن شافعی زیادہ ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہے، واللہ عالم، حقیقت تو آپ ہی جانتے ہوں گے۔ تو اب اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بس چل رہی ہے، وہ ظہر کے وقت میں مسافروں کو ظہر اور عصر دونوں پڑھا رہی ہیں، پھر وہ عصر پڑھاتے ہی نہیں ہے، مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ایک آدمی کے لیے وہ بس روکتے نہیں ہیں، نہ ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی ڈرائیور بیچارہ کیا جانے ان چیزوں کو۔ تو اس لیے ایسی شدید مجبوری میں آپ شافعی مسلک کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مجبوری ہے، جہاں گاڑی رک جائے تو آپ پڑھ لیں نماز، نہیں رکتی تو آپ ظہر میں عصر شافعی مسلک کو فالو کر لیں۔ آپ فقہائے حنفیہ نے بھی اس کی گنجائش دی ہے کہ جہاں شدید ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو ایسی صورت میں اس مجبوری میں آپ اس مسئلے میں آپ امام شافعی کے مسلک کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو ایسی مجبوری میں جائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے، جیسے جہاز میں بعض دفعہ یا سفر میں بعض دفعہ ہمیں بھی خطرہ ہوتا ہے، پنجاب میں بعض دفعہ بس والے روکتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ تو ایسی شدید مجبوری میں جہاں نماز قضا ہونے کا شدید خطرہ ہو تو بہتر نہیں ہے کہ بالکل قضا کرنے کے بجائے آپ اس صورت میں امام شافعی کی رائے کو فالو کر لیں، وہ بھی مجتہد تھے، تو مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہ کریں اگر آپ کو ایسی شدید ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ اچھا بھائی، ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔
ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئیں، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوگی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ ظہر اور عصر میں مقتدی کتنی قراءت کرے؟ محمد ریحان یونان سے پوچھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا ساتھ قراءت بھی کرنی ہے؟ جناب محمد ریحان، امام ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے نزدیک اور احناف کے نزدیک کسی بھی یعنی فرض نماز میں یا کسی بھی نماز میں جس میں آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ کو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ قراءت کرنی ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، تو یہ قراءت میں سورہ فاتحہ بھی داخل ہے اور سورت بھی داخل ہے۔ باقی اس پر میں دلائل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تفصیلی دلائل میں اس وجہ سے ابھی نہیں دوں گا، اور دوبارہ کسی وقت موقع ملا تو اور زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ انشاءاللہ میں دلائل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ فی الحال آپ جتنا آپ نے مسئلہ پوچھا اس کا جواب یہ کہ ظہر یا عصر کی نماز میں بھی آپ ثنا پڑھ کے سبحانک اللہم و بحمدک یہ والی دعا پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے، نہ فاتحہ پڑھیں گے نہ امام کے ساتھ سورت ملائیں گے، چپ کر کے خاموشی سے کھڑے رہیں گے، کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی۔